Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. پہلی دعا جو سورہ بقرہ میں بلدن کے لفظ سے آئی ہے، یہ اس وقت کی گئی ہے جب یہ جگہ جنگل تھی، شہر نہیں بنا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، رب اے میرے رب، اجعل بنا ھذا بلد اس شہر کو آمنا امن والا، وارزق رزق دے، اہلہ من الثمرات اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے، من آمنا جو ایمان لایا، منہم ان میں سے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ قال فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ قلیلا پس فأمتعہ اس کو نفع دوں گا، قلیلا تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ اس کو مجبور کروں گا، الی طرف عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بری ہے جگہ لوٹنے کی۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اس موقع کو ایک آباد شہر بنا دیئے، اور شہر بھی کیسا، امن و امان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اور میں سب بسنے والوں کو نہیں کہتا بلکہ خاص ان کے بارے میں کہتا ہوں جو ان میں اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ رزق ہمارا خاص نہیں ہے اس لیے ثمرات سب کو دوں گا، مومن کو بھی اور اس شخص کو بھی جو کافر ہے، البتہ نجات آخرت چونکہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، اس لیے ایسے شخص کو جو کافر ہے تھوڑے روز یعنی کہ دنیا میں تو خوب آرام دوں گا، لیکن پھر بعد موت کے ان کو عذاب میں پہنچا دوں گا، ایسی پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے، اللہ بچائے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، مال و منال، اہل و عیال اور خود اپنے نفس کی خواہشات کو نظر انداز کر کے تعمیل احکامات ربانی میں مساریات کے جو کارنامے انجام دیے وہ عجائب روزگار میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ اہل و عیال پر شفقت و محبت ایک طبعی اور فطری امر ہونے کے ساتھ حکم ربانی بھی ہے۔ مذکورہ آیات اس کا مظہر ہیں۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے دین و دنیا کی آسائش و راحت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شروع لفظ رب سے کیا ہے، یعنی جس کے میں نے اے میرے پالنے والے، ان الفاظ میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ خود یہ الفاظ حق تعالیٰ کی رحمت اور لطف و کرم کو متوجہ کرنے پر مؤثر ہیں۔ پھر سب سے پہلے دعا یہ فرمائی کہ اس چٹیل میدان کو جس میں آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا ہے، آپ ایک شہر بنا دیں،
تاکہ یہاں کی سکونت میں ان کو وحشت نہ ہو اور ضروریات زندگی بآسانی میسر آ جائیں۔ اور یہی دعا سورہ ابراہیم میں ھذل بلد آمنا کے الفاظ سے آئی ہے، جس میں البلد کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو عربی زبان کی اصطلاح میں معرفہ کہلاتا ہے۔ فرق کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلی دعا جو سورہ بقرہ میں بلدن کے لفظ سے آئی ہے، یہ اس وقت کی گئی ہے جب یہ جگہ جنگل تھی، شہر نہیں بنا تھا۔ اس وقت بلد کو بغیر الف لام کے نقرہ استعمال کیا، اور دوسری دعا بظاہر اس وقت کیا ہے جب مکہ کی بستی بس گئی اور وہ شہر معروف بن گیا۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی آخری آیات میں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دعا حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کی ہے، اور حضرت اسحاق حضرت اسماعیل سے 13 سال بعد میں پیدا ہوئے۔ ابن کثیر۔ دوسری دعا اس میں یہ ہے کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، یعنی جو قتل و غارت گری سے، کفار کے تسلط سے اور آفات سے مامون و محفوظ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور مکہ مکرمہ ایسا شہر ہو گیا کہ اس کی اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کا مرجع بن گیا۔ اطراف عالم سے مسلمان وہاں پہنچنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور مامون و محفوظ بھی ہو گیا کہ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکا۔ اصحاب فیل کا واقعہ خود قرآن کریم میں مذکور ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر حملہ کا قصد کیا تو پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ شہر قتل و غارت گری سے بھی محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت والے کتنی ہی خرابیوں اور کفر و شرک کی رسموں میں مبتلا ہونے کے باوجود بیت اللہ اور اس کے ماحول حرم کی تعظیم و تکریم کو ایسا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے کہ کیسا ہی دشمن وہاں کسی کو مل جائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔